بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، جمعیت علماء حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے پلیٹ فارم سے آج جو تربیتی کیمپ منعقد ہوا ہے وہ واقعی وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم حمد و شکر کے کلمات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کیمپ کو، اس اجلاس کو بامراد بنائے، بامقصد بنائے اور 100% کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور اس کے اچھے اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب فرمائے. اب تک آپ حضرات کے سامنے اس کیمپ کی، اس پروگرام کی 3 مجلسیں آ چکی. پہلی مجلس میں حضرت مولانا اسحاق صاحب زیدہ مجدہ جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، انہوں نے نماز کی مشروعیت کو آپ کے سامنے پیش کیا. دوسری مجلس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سورتی دامت برکاتہم نے نماز کے خشوع اور نماز میں ہونے والی غلطیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. اور تیسری مجلس میں استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم نے نماز کی عملی مشق اور اس کے طریقے کو آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہ چوتھی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ دراصل 2 باتیں ہیں. ایک نماز کی اہمیت اور نمبر 2 جماعت کی اہمیت. باقی باتیں انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آ جائیں گی. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا. بعد میں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی تو امت پر یہ 5 نمازیں فرض کی گئی. سوال یہ ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی فرضیت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے اور عارفین نے اپنے اپنے اعتبار سے بہت سی باتیں بیان کی ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بات تو یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری بدن میں جو نعمتیں انسان کو عطا کی، جو ایک اہمیت رکھنے والی ہے، وہ نعمتیں 5 طرح کی. نمبر 1 آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت. نمبر 2 کانوں سے سننے کی نعمت. نمبر 3 ناک سے سونگھنے کی نعمت. نمبر 4 زبان سے چکھنے کی. اور نمبر 5 ہاتھ سے پکڑنے کی نعمت. ان 5 نعمتوں کے شکرانے میں 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض کی گئی. ایک بات یہ بیان کی. دوسری بات یہ بھی بیان کی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں جان ڈالی، اور پھر جو نعمتیں انسان کو دنیا میں آنے کے بعد دی ہے وہ 5 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 کھانے پینے کی نعمت، نمبر 2 مکان کی نعمت، نمبر 3 خدمت کے لیے نوکر چاکر کی نعمت، نمبر 4 لباس کی نعمت، اور نمبر 5 سواری کی نعمت۔ تو ان 5 نعمت کے شکرانے میں 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی۔ تیسری بات یہ بھی بیان کی گئی کہ انسان کی زندگی آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک 5 حالتوں میں گزرتی ہے: کھڑے رہنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، لیٹنے میں اور سونے میں۔ تو یہ 5 نعمتیں ہیں۔ پوری زندگی انسان کی 60 70 80 سال کی، وہ تمام زندگی ان 5 مرحلوں میں گزرتی ہے۔ تو ان 5 نعمتوں کے شکرانے میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ انسان پر یا ایک مسلمان پر جو غسل رکھے گئے ہیں شریعت اسلامیہ کی جانب سے، وہ فرض غسل 5 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 جنابت کا غسل، نمبر 2 عورت کے لیے حیض کا، نمبر 3 نفاس کا، نمبر 4 اسلام لانے کا، اور نمبر 5 میت کا غسل۔ یہ 5 طرح کے غسل جو انسان کو ظاہری نجاستوں سے صاف کرتے ہیں، رب کائنات نے 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض کی تاکہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی صفائی ہو جائے۔ 5ویں بات یہ بیان کی کہ اس امت کو جو قبلہ دیا گیا، قبلے 5 طرح کے۔ نمبر 1 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 بیت اللہ شریف جو قیامت تک ہم سب کا قبلہ رہے گا۔ نمبر 3 بیت المقدس۔ نمبر 4 مکانن شرقیہ جو عیسائیوں کا قبلہ تھا مشرقی سمت میں۔ اور نمبر 5 جو آدمی سفر میں ہو اور راستہ گم ہو جائے، اس کے پاس قبلے کو معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ بھی نہ ہو، تو اس کا قبلہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے وہ اس کا قبلہ۔ تو اس طرح سے جب قبلے 5 ہوئے، شریعت نے نمازیں بھی ہم کو 5 دے دی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو 5 بڑی مصیبتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت کی سختی، نمبر 2 قبر کی تنہائی، نمبر 3 میزان عمل میں اعمال کا تولا جانا، نمبر 4 پل صراط سے گزرنا، اور نمبر 5 جنت کے دروازے کا بند ہونا۔ اس لیے حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس نے 5 وقتہ نماز کی حفاظت کی، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو یہ 5 نعمتیں عطا کی جائے گی۔ نمبر 1 موت کی سختی اس کے لیے آسان کر دی جائے گی، قبر کی تنہائی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی رفتار پار ہو جائے گا، اور جنت میں بلا حساب داخلے کا وہ بندہ مستحق ہو جائے گا۔ بہرحال نماز کی اہمیت پر اور فضیلت پر بہت سی باتیں ہیں، میں نے تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ شروع میں سورہ مریم کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی
اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں سورہ مریم میں اولاً بہت سے نبیوں کا ذکر کیا، مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر اس صورت میں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ آیت لائی گئی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ برے جانشین آئے۔ خلف لام پر جزم ہے، کلام عرب بڑا اونچا کلام ہے، لام پر اگر آپ زبر پڑھ دو خلف تو معنی ہوں گے اچھا جانشین، اور لام پر جزم پڑھا جائے خلف تو معنی ہو جائیں گے برے جانشین۔ یہاں لام پر جزم ہے کہ انبیاء کرام کی اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کے جانے کے بعد ان کے کچھ برے جانشین آئے، جن کی دو بری عادتیں اس آیت میں بیان کی۔ پہلی عادت اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور دوسری عادت انہوں نے شہوات کی خواہشات کی پیروی کی۔ ان دونوں بری عادتوں پر رب کائنات کی جانب سے ان کو کیا ملا وہ میں اخیر میں بتلاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت پاک میں انبیاء علیہم السلام کے برے جانشین حضرات کی ایک بری عادت نماز کو ضائع کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، اس میں غفلت اور لاپرواہی برتنا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے اس کے 2-3 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب نماز کو ضائع کرنے کا یہ ہے کہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھنا، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس برے فعل میں مبتلا ہے کہ ان کو تو جمعہ نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، سال میں کبھی عید کے دن پڑھ لی، یا گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو مجبوراً ادا کر لی، ورنہ ان کو مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں، نماز سے ان کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے روایت میں ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے مؤمن کو اور کفر کو ملانے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا مؤمن بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان ایک دیوار ہے، نماز کو چھوڑ دینا گویا اس دیوار کو گرا دینا ہے۔ اسی لیے طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت جن میں حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب حضرات کی رائے، اسی طرح اماموں میں سے امام احمد ابن حنبل، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام اسحاق ابن راہوی، ان سب کا مسلک یہی ہے کہ جو بھی مومن بندہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔
البتہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایسے بندے کو مارا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے اور نماز کا اہتمام کرنے لگے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ صحیح مسلک کے مطابق جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا اگرچہ کافر نہیں، فاسق ضرور ہے، لیکن حدیث پاک میں جو الفاظ آئے وہ کفر کے آئے، اس کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کفر کے قریب ہو گیا، اور دوسرا مطلب ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اور نماز کو کبھی مت چھوڑنا، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی کے مثل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تجھے جلا دیا جائے اور تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے قتل کیا جائے، والدین کی نافرمانی مت کرنا اور نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اللہ کا ذمہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نسائی شریف میں حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس بندے نے ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑا، سمجھو اس کا گھر بار مال و جائیداد سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ آپ اندازہ لگائے کہ اگر کسی بندے کے گھر بار کو لوٹ لیا جائے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک نماز کو چھوڑنے والے کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اور آپ نے روایت بارہا سنی ہوگی کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو نماز کی حفاظت کرنا اس کے لیے نور کی زیادتی کا قیامت کے دن حجت اور دلیل کے قائم ہونے کا سبب ہوگا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل و حجت ہوگی، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک بڑا دشمن تھا۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ فرعون کا نام لیا، حامان کا نام لیا، آقا کے دشمنوں میں سر فہرست وہ ابو جہل ہے، اس کا نام لینا چاہیے، یا خاندان کا آدمی ابو لہب ہے اس کا نام نہیں لیا، یا اس سے بڑے بڑے اور بھی دشمن تھے، ولید بن مغیرہ تھا، عاص بن وائل تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا جس نے آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آقا نے نام لیا تو ابی بن خلف کا لیا، اس وجہ سے کہ علماء لکھتے ہیں اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا اور کہتا تھا کہ اسی پر سوار ہو کر العیاذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا
کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا، میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ آقا سے نظریں چرائے پھرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حارث بن سمہ ایک صحابی ہے، ان کے ہاتھ سے ایک نیزہ لے کر اس کو مارا، اس کی گردن پر ہلکی سی معمولی سی خراش آ گئی، چیختا چلاتا بھاگا۔ لوگوں نے کہا یہ معمولی سی خراش ہے اور تو اس قدر چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں یہ زخم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ اگر اس کو پورے اہل حجاز پر تقسیم کیا جائے تو سب کی ہلاکت ہو جائے، اور پھر مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں وہ بڑی بے دردی سے مرا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نماز چھوڑنے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا کہ جس کو دریا میں غرق کیا گیا اور دریا نے بھی اس کی لاش کو نکال کر پھینک دیا۔ حامان کے ساتھ ہوگا جو فرعون کا وزیر خاص تھا، اور اس کا حشر ابی بن خلف جیسے ناپاک آدمی کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز کو ضائع کرنے کا یہ پہلا مطلب سرے سے نماز نہ پڑھنا۔ نماز کو ضائع کرنے کا دوسرا مطلب جماعت کو چھوڑ دینا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے کہ ابھی کاروبار میں مصروف ہے، دکان پر گاہک زیادہ ہے، اور چلو گاہک کو نمٹا دیتے، پھر دکان پر ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن دکان پر ہی پڑھ لیتے ہیں، جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو سنیے احادیث پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم ہے، سراسر ظلم ہے اور نفاق ہے اس آدمی کا یہ فعل کہ جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی اذان کی آواز کو سنتا ہے پھر بھی وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اس کو ظلم کہہ رہے اور نفاق کے ساتھ تشبیہ دے رہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کا، پھر ایک آدمی کو حکم دوں وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں کچھ لوگوں کو منتخب کروں اور جا کر لکڑیاں اور بہت سا ایندھن جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں شامل اور شریک نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا، آپ سے بڑھ کر مشفق کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں۔ اس رحمت و شفقت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں جو مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں اور پھر بھی اپنے گھروں میں بلا عذر نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جس بستی میں یا جنگل میں یا میدان میں کہیں بھی 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بھیڑیا اکیلے چلنے والی بکری پر حملہ کرتا ہے، ریوڑ میں جو بکری ہے اس پر حملہ نہیں کرتا، تو شیطان بھی اکیلے چلنے والوں پر پہلے حملہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے بلا عذر جماعت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس نے بلا عذر جماعت کو چھوڑا،
نہ اس نے بھلائی کی نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے کانوں میں سیسا گرم کر کے پگھلا کر ڈال دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی جن کا نام سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمار ان کا بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کم عمر کے تھے۔ آپ کو دیکھنے کا شرف تو نصیب ہوا لیکن روایت نقل کرنے کا موقع کم عمری کی وجہ سے نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن سلیمان بن ابی حثمہ فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسجد نبوی کے امام ہیں اور امام کی نظر مصلیوں پر ہوتی ہی ہے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ سلیمان آج فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دی۔ اتفاق سے چاشت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو ان کی والدہ کو دیکھا تو پوچھا سلیمان کہاں ہے؟ آج فجر میں دکھائی نہیں دیے، بیمار ہے کیا؟ تو ان کی والدہ نے جواب دیا کہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہا، صبح کے قریب ذرا آنکھ لگ گئی، اس لیے مسجد میں اور جماعت میں حاضری نہ ہو سکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، مجھ کو یہ زیادہ پسند ہے اس سے، میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہوں اور میری فجر کی نماز یا اس کی جماعت فوت ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کے نزدیک جماعت کی اہمیت کیا تھی، کتنے اہتمام کے ساتھ وہ جماعت کو ادا کیا کرتے تھے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنے مقرر کردہ حاکموں کی جانب یہ اعلان اور پیغام بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز کی پابندی کرنا ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ دیگر احکام دین کی بھی پابندی نہیں کرے گا۔ تو اس آیت میں برے جانشینوں کی جو علامت بتائی گئی نماز کو ضائع کرنا، اس کا یہ دوسرا مطلب ہوا۔ پہلا مطلب سرے سے نماز نہ پڑھنا، دوسرا مطلب نماز تو پڑھنا مگر جماعت کو چھوڑ دینا، تیسرا مطلب نماز میں سستی کرنا، وقت سے بے وقت کر دینا، جان بوجھ کر مؤخر کرنا۔ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ابھی تو بہت دیر ہے، 4:30 تک کا وقت ہے، 4:45 تک کا وقت، پڑھ لیتے ہیں بعد میں۔ اس طرح سے نماز کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے ٹالنا، یا یہ کہ نماز میں تو آنا مگر جس شان اور کیفیت کے ساتھ شریعت نے نماز کو چاہا وہ کیفیت نہ ہو، بلکہ نماز میں سستی کرنا، یہ منافقین کی عادت تھی۔ قرآن پاک کہتا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یا ایک چھوٹی سی صورت جو آپ عموماً اپنی سنتوں میں اور نفلوں میں پڑھتے رہتے، سورہ ماعون، اس میں قرآن پاک انہی منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کی جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ویل استعمال کیا، جس کا میں نے ترجمہ کیا خرابی، ہلاکت، تباہی، بربادی۔ صحیح ہے کہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی ایسی بہت سی صورتیں جہاں ویل کا لفظ ہے، جیسے ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ آپ کو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو سمجھے ویل کے ایک معنی ہے کہ ویل جہنم کا ایک دروازہ ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا کہ ویل جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی گہرائی میں پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ تو قرآن پاک نماز میں سستی کرنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، کہ ان کے لیے ویل ہے، جہنم کے دروازے سے انہیں گزرنا ہوگا، یا جہنم کے پہاڑ پر ان کو چڑھا کر وہاں سے گرایا جائے، یا یہ کہ ان کو جہنم کی وادی میں جھونک دیا جائے جو بالکل تلے میں ہے، جس کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے 40 سال لگ جائیں گے۔ یہ 3 باتیں ہوئی نماز کو ضائع کرنے کی۔ چوتھی بات، نماز کو ضائع کرنے کا چوتھا مطلب ہے نماز کے خشوع خضوع کو چھوڑ دینا۔ خشوع خضوع کے متعلق آپ نے تفصیل اور وضاحت سے دوسری مجلس میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سورتی دامت برکاتہم سے سن لیا ہوگا، لیکن مجھے یہاں صرف اتنا بتلانا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر خشوع خضوع کو برقرار نہیں رکھتا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز اٹھائی جائے گی تو وہ نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ آپ صحابہ کرام کی نماز کو جانتے ہیں کہ وہاں زخم لگتا ہے، کانٹے چبھتے ہیں، تیر لگ جاتے ہیں، نماز میں اس کو کھینچا جاتا ہے، انہیں احساس تک نہیں۔ انہیں نماز میں بار بار بچھو یا موذی جانور اور کیڑے ڈنک مارتے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک ہم ہیں کہ 4 رکعت نماز بھی ہم سے سکون و وقار کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے کھیل رہا ہے، فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ تو نماز کو ضائع کرنے کے 4 مطلب: نمبر 1 سرے سے نماز نہ پڑھنا، نمبر 2 جماعت کو چھوڑ دینا، نمبر 3 نماز کو وقت سے مؤخر کرنا۔ وقت سے مؤخر کرنے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ وقت ختم ہو جائے جان بوجھ کر قضا کر دینا۔ اور نمبر 4 نماز کے سکون کو، خشوع خضوع کو برقرار نہ رکھنا۔ اب قرآن پاک کی اس آیت پر آئے کہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہم السلام کے برے جانشین کی 2 نشانیاں بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور انہوں نے خواہشات کی، شہوات کی پیروی کی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو غی میں ڈالا جائے گا۔ غین اور یا کی تشدید کے ساتھ یہ لفظ بنا ہے غی، جس کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے۔ اور مزید وضاحت کے ساتھ ایک تفسیر یہ بھی ہے
کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ چاہتی ہے۔ وہ ایسی غار ہے جس کو اللہ نے تیار کیا ہے ان زناکاروں کے لیے جو زنا سے باز نہیں آتے، ان سود خوروں کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتے، ان لوگوں کے لیے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور ان عورتوں کے لیے جو پرائے کے بچے کو شوہر کا بچہ بتلاتی ہیں، ایسے خطرناک مجرموں کے لیے جس غار کو تیار کیا گیا، ایسا غار جس سے جہنم بھی پناہ چاہتی ہو۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات کی اور شہوات کی اتباع کی، ان کو ایسے غار میں جھونک دیا جائے گا۔ اب بتائیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جماعت کا اہتمام کریں، یہ جو کچھ ہلکی پھلکی وعیدیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک معمولی جھلک ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان وعیدوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ایسے عذاب سے محفوظ رہے تو ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز ایسی ہو گویا زندگی کی آخری نماز۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے، مشکات کی کتاب الرقاق کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب آئے اور بڑے اچھے انداز میں، عجیب انداز میں ایک سوال کیا، اذنی و اوجز، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھ کو نصیحت کیجئے، لیکن لمبی چوڑی نصیحت نہیں، مختصر سی نصیحت کرنا، ہلکی پھلکی۔ دیکھیے، ایک طرف درخواست کر رہے نصیحت کیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کوئی لمبی چوڑی نہ ہو بلکہ مختصر سی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت شفقت رکھنے والے اس بندے کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے 3 نصیحتیں کی، جس میں پہلی نصیحت کیا کی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ گویا تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، الوداعی نماز ہو۔ اگر کسی بندے کو معلوم ہو جائے کہ میں یہ ظہر یا عصر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد مجھے نماز کا موقع ملنے والا نہیں، تو آپ ہی بتائیے کہ وہ بندہ کس شان کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ اس کا وضو پہلے تو بہت ہی آداب کی رعایت رکھتے ہوگا، تمام فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے وہ وضو کرے گا، پھر وہ نماز کی جگہ آئے گا، سکون سے کھڑا ہوگا، قبلے کی طرف رخ کرے گا اور بڑے اطمینان سے وہ نیت کرے گا اور کوشش کرے گا کہ میری نگاہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے، اور پھر وہ پوری نماز سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تمام فرائض، واجبات، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرے گا۔ آقا فرماتے کہ تم زندگی بھر کی ساری نمازیں اسی شان کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ ادا کرو، گویا یہ تمہاری الوداعی نماز ہے، اور اس نماز کے بعد تمہیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں بعض محدثین نے ایک بڑا عجیب مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح الوداع ہونے والا خالی ہاتھ جاتا ہے، سب چیزیں چھوڑ جاتا ہے، مرنے والا اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ اعمال کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتا۔ تو اسی طرح کہ جیسے مرنے والا ساری چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو مرنے والے کی طرح آؤ، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آؤ، دکان کو چھوڑ کر آؤ،
مکان کو چھوڑ کر آؤ، اہل و عیال کو چھوڑ کر آؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آؤ، بیمار کو مریض کو چھوڑ کر آؤ۔ تمہاری نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے دکان کا کیا ہوگا، گاہک آئیں گے نہیں آئیں گے، بیوی بچے گھر پر ہے، کوئی حملہ تو نہیں کرے گا، سب چیزوں کو چھوڑ کر آؤ۔ بہرحال یہ مطلب ہے الوداعی نماز کا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی کرنے والے بنے، اگر ہم چاہتے ہیں جماعت کا اہتمام کرنے والے بنے، اگر ہم چاہتے ہیں جماعت چھوڑنے پر یا نماز چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں جو وعیدیں بیان کی ہے ان سے بچنے والے بنے، تو کب ہوگا؟ جب کہ ہمارا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہوگا۔ آج ہمارا رشتہ مسجدوں سے انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مؤمن کا تعلق مسجد سے ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، اور منافق کا تعلق مسجد سے ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں بند پرندے کا۔ پنجرے میں بند پرندہ چاہتا ہے کہ کب دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں، تو اسی طرح منافق بھی چاہتا ہے کب امام سلام پھیرے اور میں یہاں سے چلتا بنوں۔ اور مؤمن کا رشتہ مچھلی اور پانی کا ہے۔ مچھلی کو پانی سے ذرا دیر کے لیے بھی آپ الگ کرے تو وہ جان دے دیتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو صحیح معنی میں مؤمن ہے، جو اپنے دل میں ایمان کامل رکھتے ہیں، ان کا رشتہ مسجد سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مختصر اور پتے کی بات فرماتے تھے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی جائے اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مسجد، مدرسہ اور قبرستان۔ مسلمان جہاں کہیں بھی جائے اس کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت رہے گی۔ آج ہمارا رشتہ مسجد سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہم نے دیکھا، اس وقت تو ہم بہت کچھ باتیں سوشل میڈیا میں لکھتے تھے، چلاتے تھے، اسٹیٹس پر رکھتے تھے، کب مسجدیں کھلے گی، کب مینار کو، محراب کو، منبر کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن جیسے ہی مسجدیں کھلنے کا اعلان ہوا، پہلی نماز میں آپ نے کیفیت دیکھ لی کہ فاصلے سے نماز پڑھنے کے باوجود بھی 2-3 صف سے زیادہ حضرات نہیں ہوا کرتے۔ گویا ہمارے مسجد سے رشتے میں کمی آ چکی ہے۔ اس لیے آج سے عہد کر کے جائے کہ ہم مسجد سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ قوی بنائیں گے۔ بخاری شریف کے روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جن 7 خوش نصیب بندوں کو رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اس میں ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ تو ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا دل بھی مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہونا چاہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر چاہے دکان پر گئے، لیکن اس نیت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ ابھی اذان ہوگی عصر کی، مجھے عصر پڑھنے جانا ہے۔ عصر پڑھ کر دکان پر گئے، لیکن اس خیال کے ساتھ جائے کہ ابھی مغرب کی اذان ہوگی، مجھے مغرب کے لیے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی یہ نیت اور آپ کا یہ عمل کل قیامت کے دن جب کہ بندہ اپنے اپنے عمل کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور اس دن رحمان کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس بندے کو اس سائے میں ٹھکانہ اور مقام ملے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک نماز کا اہتمام کرنے کی، پابندی کرنے کی، با جماعت ادا کرنے کی، صف اول میں ادا کرنے کی
تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی، نماز کے تمام فرائض، واجبات، سنن، آداب، مستحبات، خشوع و خضوع کو برقرار رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت کے تمام ذمہ داران اور ارکان کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے اجلاس کو بابرکت بنائے۔ آپ حضرات صبح سے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بہترین اجر دونوں جہان میں عطا فرمائے، ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین و آخر دعوانا